پچھلے سال کچھ لاہوری کے مومنین کی تعاون سے وہاں پر جو لوگ بسوں پر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں زیارت کے لیے، تو سوچا کہ قوم سے کچھ طلاب ایسے ہو جائیں کہ جو ان افراد کی وہاں جا کے خدمت کر سکیں کہ جو گم ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے گم ہو جاتے ہیں، وہاں پر بس پہ آتے ہیں، بعد میں بس نہیں ملتی، ان کو یقین کریے یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ سامنے حرم کے کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم کہاں ہے، تاکہ ان کی رہنمائی ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم نے مدد مانگی، ہم نے چاہا کہ جو ایران کی طرف سے وہاں پر ایک مرکز بنتا ہے کہ جتنے بھی گمشدگان ہیں، جتنے بھی گمشدہ ہیں، ان کو ان کے قافلے سے واپس ملا دیا جائے۔ تو ان سے مدد مانگی، ہم نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں ہے عراق میں کہ ہم طلاب، قوم کے طلاب جو ہیں وہ جمع ہو کے اتنی اجازت لے لیں، منسٹریوں سے بات کریں، آپ لوگوں کے لیے چیزیں ممکن ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان کے لیے بھی وہیں پر ایک بخش کھول دیا جائے، وہیں پر ایک سیکشن کھول دیا جائے۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ ان لوگوں نے 10 کنٹینر لگاتے ہیں وہاں پر مشی کے دوران نجف سے کربلا۔ تو ہم نے کہا کہ 2 بینچز آپ ہمیں بھی دے دیں، ہم ایک اردو سپیکر آپ کے ساتھ بینچ پہ بٹھا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے 2 دوستوں کو مکلف کیا کہ وہاں پر 2 بینچز پہ بیٹھ جائیں اور اعلان کریں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ گم ہو گیا تو اس کی رہنمائی کر سکیں۔ تو ان سے جب میٹنگ تھی قم ہی میں، ان سے میٹنگ ہوئی کہ کس طرح سے پروسیجر بنایا جائے کہ ہم لوگ قم سے طلاب وہاں پر آ جائیں تاکہ اب ہمیں جگہ دے دیں اور ہم وہاں پر ان کی رہنمائی کر سکیں، یہ بیچارے ان لوگوں کو بتا سکیں۔ زائرین ابا عبداللہ ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر سے کون کتنے پیسے جمع کر رہا ہے، اس اعتبار سے ان کی مدد کی جا سکے، پیسے ضائع نہ ہوں ان کے، امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کچھ لے کے جائیں۔ تو وہاں پر جب تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا مرکز کیوں بنا لیا، اتنا بڑا مرکز، اتنے پیسے لگا دیے اس کے اوپر اور اتنا سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس نیت سے لگایا تھا کہ کل زمانے کے امام نے آنا ہے، تو جب جوک در جوک لوگ ان کے پاس جائیں گے تو ممکن ہے بیچ میں کوئی گم ہو جائے، جب کوئی گم ہوگا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہم نے اس وجہ سے ایک پورا نیٹ ورک بنایا۔ میں نے کہا اچھا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ زائرین ابا عبداللہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے زائرین ہیں، مذاق نہیں ہیں؟ تو کہا ہاں ایک واقعہ ہے، ان کا جو سینٹر کا جو رئیس تھا وہ خود مجھے سنا ہے، میں نے کسی سے سنا نہیں، مجھے سنا رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر کنٹینر میں بیٹھا تھا مشی کے دوران، تو ایک خاتون میرے پاس آئی بہت پریشان۔ تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میرے پاس ہی خاتون آئی، وہاں پر ایرانی ہے وہ بتا رہے کہ خاتون آئی اور بہت پریشان تھی، اور میں نے اسے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر مشی کے دوران اپنے 6 ماہ بچے کو لے کر آئی ہوں تاکہ مشی کروں، ظاہر بنے میرا بچہ بھی امام علیہ السلام کے راستے پر قربان ہو سکے۔ کہتے ہیں میں اس کو یہاں پر لے کر آئی ہوں اور ساتھ میری ہمسائی ہے جو میری رشتہ دار بھی ہے۔ تو راستے میں واش روم کے لیے میں گئی ہوں اپنے بچے کو ہمسائی اور رشتہ دار کے حوالے کر کے، جب میں واپس آئی ہوں تو وہ وہاں پر نہیں تھی، میرا بچہ کھو گیا ہے، اور میرا بچہ تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ تو کچھ کھاتا بھی نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا اچھا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ یہیں پر اعلان کرتے ہیں، ایرانی خاتون ہے، ہم لوگ اعلان کرتے ہیں، اعلان کریں گے، آس پاس ہی وہ ہوگی، کہیں پر بیٹھ گئی ہوگی، آ جاتی ہے ابھی۔ کہتے ہیں ہم نے اعلان کیا، ظہر کا وقت تھا، ہم نے اعلان کیا، اعلان کرتے رہے کوئی نہ آیا۔ میں نے خود بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے وائرلیس کر دیا اپنے سارے کنٹینرز میں کہ اس خلیے کی اگر کوئی خاتون اس بچے کے ساتھ اگر کہیں پر مل جائے تو اسے پوچھ لینا اور فوراً ہمیں بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو فوراً بتائیں گے۔ کہتے ہیں اب جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوا اس خاتون کی تو حالت غیر ہو گئی، حالت غیر ہوئی کہ میرا بچہ تو کچھ اور کھاتا نہیں ہے، وہ تو میرے دودھ پر ہے، تو بھی کس طرح سے وہ زندہ رہے گا، اس کو تو فوراً کچھ دیر کے بعد رزق چاہیے ہے۔ کہا کہ ابھی آپ صبر کریے، مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی، رات ہونے کے بعد آدھی رات ہو گئی، نیمہ شب ہو گیا۔ اب اس خاتون کا یہ تھا کہ ابھی وہ بس مرنے والی ہے، کہ بچہ، اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ ابھی تک مر گیا ہوگا۔ ہم مسلسل اعلان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگلا دن بھی گزر گیا، اب اس خاتون میں اٹھنے کی بھی اب ہمت نہیں ہے کہ وہ اٹھ جائے، اس مقام سے اٹھ جائے اور اپنا کوئی کام کر سکے۔ اب وہ وہیں پر بیٹھی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کنٹینر سے باہر گیا اور کربلا کی طرف رخ کیا۔ میں نے کہا کہ اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو، اور دیکھیں کہ اس خاتون کو کسی اور سے امید نہیں ہے کہ اس کا بچہ مل سکتا ہے، اگر کسی سے ہے تو وہ آپ ہے، آپ اس کا بچہ واپس دلا دیں۔
کہتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت میں یہ دعا کر رہا ہوں، دوسرے دن صبح فجر کے وقت میں یہ دعا کر رہا ہوں تو پاس ہی دیکھا کہ 2 خواتین بیٹھی ہیں اور ایک بچہ ہے 6 ماہ کا ان کے پاس۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ ہماری ایک رشتہ دار خاتون کا ہے، وہ ابھی تک آئی نہیں، وہ وضو کے لیے گئی تھی، آئی نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ وہی ہے، میں بھاگتا ہوا اپنے کنٹینر میں آیا، اس خاتون سے کہا کہ یہ تمہارا بچہ مل گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا کہ بچہ اس کا ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اسے محبت کا اظہار کیا۔ تو جب میں یہ دیکھ رہا تھا اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے رشتہ دار خاتون کے ساتھ ایک اور عراقی خاتون بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے 4-5 مہینے کا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے، عراقی خاتون نے، مجھے سنا رہا ہے کون؟ اس سینٹر کا رئیس جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس خاتون نے خود بتایا، عراقی خاتون نے کہا کہ آج سے 2 مہینے پہلے خدا نے مجھے 6 مہینے پہلے اولاد دی، 2 مہینے پہلے میرے خواب میں مولا عباس آئے تھے اور میرے خواب میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اس سال 40 پہ میرا ایک زائر آ رہا ہے کہ جس کی ڈیوٹی میں تمہیں دینے والا ہوں۔ کہتے میں جب نجف سے چلی ہوں تو مسلسل ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کون ہے زائر کہ جس کی خدمت مجھے کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ اس کے پاس یہ 6 ماہ بچہ ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ خدا نے مجھے رزق دیا ہوا تھا میری اولاد کا، جیسے میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا مجھے سمجھ میں آ گئی کہ مولا عباس کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کتنی محبت کرتے ہیں مولا۔